الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اس چمن میں آ کر جب میرے آقا نے زلفاں کھولیاں اس چمن میں آ کر جب میرے آقا نے زلفاں کھولیاں باد صبا لے چلی خوشبو کی بھر بھر جھولیاں محمد کی آمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درود پاک پڑھ لیں۔
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ جل شانہ کا حمد و شکر، فضل و کرم جس ذات کبریا نے اپنے مقدس گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما کر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موقع کی مناسبت سے تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو قرآن کریم کے ہر حکم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تادم زندگی آقا انعامدار حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابیہ و امہ کی اطاعت اور غلامی نصیب فرمائے۔ ہم سب کا، جمی امت کے مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرما کر قیامت میں قرآن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے، پورے سال میں عام طور پر اور خصوصیت سے اس ماہ ربیع الاول میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت اور سیرت کے تذکرے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہر منبر و محراب سے اور ہر چوک اور چوراہے میں ہوتا ہے۔ ہر گلی کوچہ، ہر محلہ، ہر شہر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشی کی اطلاع دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی ہر ایک کو ہے، چھوٹے کو بھی، بڑے کو بھی، مرد کو بھی اور عورت کو بھی۔ ہر ایک مسلمان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے خوش، جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے خوشی نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن پاک کی ایک آیت اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا۔ قرآن پاک کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے۔ ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہر انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، ہر کسی کی اپنی تمنائیں، اپنی آرزوئیں، مختلف دعائیں۔
اللہ کے نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے، دعائیں کرتے تھے مختلف وقت میں، مختلف اوقات میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی اور اپنی حیات مبارکہ کے اندر بہت سی دعائیں کی ہوں گی، لیکن دو دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں وہ قابل رشک ہیں اور قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر موجود ہے۔ ایک دعا جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے کوثر والے کو مانگا ہے، اور دوسری دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ نے جو آپ کو بیٹا عطا کیا اس دعا کے اندر وہ زمزم والا تھا۔ یعنی اللہ نے آپ کی دونوں دعائیں قبول کی ہیں، اللہ نے آپ کو کوثر والا بھی دیا اور اللہ نے آپ کو زمزم والا بھی دیا۔ زمزم تو آپ نے الحمدللہ پیا اور خوب پیا، برکت سمجھ کے پیا، شفا سمجھ کے پیا، اور انشاءاللہ کوثر والے کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوثر بھی پلائے گا۔ اور جب وہ آپ پئیں گے نا کوثر، جب ایک مرتبہ پی لیں گے پھر دوبارہ آپ کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا اور کتنی قیمتی چیز مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قیمتی چیزیں ابراہیم علیہ السلام کو عطا بھی کر دیں۔ اللہ کے پاس بہت ہی قیمتی خزانے موجود ہیں اور پھر بے انتہا ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ سے ہی مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں۔ صرف ابراہیم علیہ السلام کی نہیں بلکہ ہر انبیاء علیہ السلام کی تعلیم یہی بتاتی ہے کہ اللہ ہی سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، اس لیے کہ اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور اللہ ہی جاننے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اور پھر اللہ ہی کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اور خزانے اتنے بے انتہا ہیں جو نہ ختم ہونے والے ہیں۔ ہماری آرزوئیں، ہماری تمنائیں اور ہمارا دامن اور ہماری جھولیاں یہ کم پڑ جائیں گی، ہمارے پاس جو ظرف ہے
اللہ کی رحمت بھرنے کا جو برتن ہمارے پاس ہے وہ کم پڑ جائے گا، اللہ کی رحمت وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اتنی سی بات ہے کہ ہم مانگ کر تو دیکھیں، اللہ کے خزانوں کو لوٹ کر تو دیکھیں، تو ہمارے اندر کمی یہی ہے کہ ہم مانگتے نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارا ایک ذہن محدود ہے، اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ کر نہ مانگیں، اس کی ذات کو دیکھ کر مانگیں۔ جب بھی مانگیں اسے دیکھ کر مانگیں۔ اگر اپنے آپ کو دیکھ کر مانگیں گے تو ہمارے اوپر یہ ہماری نظر پڑے گی تو ہم گناہ گار ہیں، خطا وار ہیں، سیاہ کار ہیں، غلطی والے ہیں، بہت کچھ گناہ کیے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس زبان سے کچھ کہیں، یہ ہاتھ اٹھائیں، طلب کا دامن پھیلائیں۔ اگر اپنے اوپر ہم دیکھیں گے، یہ ساری کوتاہیاں، یہ ساری کمیاں، یہ ساری غلطیاں، یہ ساری چیز ہمیں نظر آئیں گی، ہمیں محسوس ہوں گی۔ تو جب بھی ہم مانگیں اپنے اوپر نظر کر کے نہ مانگیں، اس کی ذات کے اوپر نظر کر کے مانگیں کہ ہمارے اندر تو کچھ نہیں ہے لیکن وہ سب کچھ ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ہمیں دے، لیکن پھر بھی اس کی یہ رحمت ہے، ہمارے جیسوں کو بھی وہ عطا کر دیتا ہے، ہمارے جیسوں کو بھی دے دیتا ہے، ہمارے جیسوں کو بھی وہ تمنا پوری کر دیتا ہے، ہماری جیسوں کو بھی وہ آرزو پوری کر دیتا ہے۔ جو ہمارا ہر لمحہ، زندگی کا ہر لمحہ جو اس رب کی نافرمانی کے اندر گزرتا ہے، وہ پھر بھی ہمارے اوپر رحم کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اور مانگا بھی وہ جو اللہ کے خزانے میں ایک تھا۔ اس کے بعد دوسرا نہیں، بلکہ نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد، نہ جب تھا نہ اب ہے، نہ ہوگا میسر۔ نہ جب تھا نہ اب ہے، نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پکی بات ہے، نہ کوئی پہلے تھا آپ جیسا اور نہ کوئی بعد کے اندر ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اللہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسے ذکر کر دیا، تاکہ کل قیامت تک قرآن کریم کی سچائیاں گواہی دیتی رہیں کہ جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جب بھی دعا کرنی ہو تو اللہ سے دعا کرو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ ہے، اگر کسی چیز کی حاجت ہو تو حاجت روا اللہ ہی ہے، اور اگر کسی وقت مشکل آ جائے تو مشکل کشا ایک اللہ ہی ہے۔ فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کے مانگی، اور مانگی کس وقت؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ جب باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر دی، مکمل کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی،
ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگ رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، طلب کا دامن پھیلائے ہوئے ہیں اور باپ کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ جو مانگ رہا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر، اور جو آمین کہہ رہا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہے، اور جسے مانگا جا رہا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی ہے، بس آخری۔ اب دیکھو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ کے خزانے میں سے مانگا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے مالک کائنات میں نے تیرا گھر تو بنا دیا ہے، اب وہ تیرے گھر کو آباد کرنے والا کوئی تو آئے گا، آخر تو اسے بھیجے گا جو تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ میں دعا مانگتا ہوں الہ العالمین یہ تیرے گھر کو آباد کرنے والا جو آئے وہ میری اولاد میں سے ہو، وہ میری اولاد میں سے ہو جو اس گھر کو آ کر آباد کرے، اس بیت اللہ کو آ کر آباد کرے۔ جو امام بن کے آئے وہ صرف امام بھی نہیں ہوگا، وہ امام الانبیاء بن کے آئے گا۔ اور آپ بھی سوچے ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اور دل سے مانگی ہوئی دعا تھی، ہاتھ اٹھائے خلیل اللہ نے آمین کہی، اسماعیل ذبیح اللہ نے، خداوند قدوس نے کئی سالوں کے بعد بھیج دیا محمد الرسول اللہ کو۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ مالک کا فضل ہے، یہ مالک کا کرم ہے جس کے اوپر کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے الہ العالمین رسول تو بھیجے گا، آئے گا، اور میں یہ دعا کرتا ہوں پروردگار عالم فرمایا کہ ان میں سے ہی وہ رسول بھیج دے جو تیرے گھر کو آ کر آباد کرے، ان میں سے ہی رسول بھیج دے، ان میں سے ہی رسول بھیج دے۔ یہ دنیا کہتی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی آیا لیکن وہ نبی ہمارے جیسا تھا، نہیں، قرآن کریم کو دیکھو، قرآن کریم کے اندر یہ ہے وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، رسول آئے انہی میں سے لیکن ان جیسا نہ ہو۔ یہ نہیں کہا کہ ان جیسا ہوگا۔ کون کہتا ہے انسان کہ نبی ہمارے جیسا؟ کون کہتا ہے ظالم کہ نبی ہمارے جیسا ہے؟ نہیں، ہے تو بشر، ذات بشر کے اندر، لیکن بشر کے اندر فرق ہے، انسان کے اندر فرق ہے۔ آپ دیکھیں کتابیں تو بہت ساری ہیں تو ساری کتابیں، لیکن کتاب اللہ کلام اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں۔ کتابیں اور بھی ہیں لیکن کلام اللہ کچھ اور ہے۔ آپ دیکھتے ہیں شہر تو بہت سارے ہیں، خوبصورتی کے اندر بہت سارے شہر آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، بہت سارے شہر پھرے بھی ہوں گے، بہت سارے شہروں کا آپ نے سنا بھی ہوگا کہ فلاں جگہ خوبصورتی کے اندر وہ گھومنے اور پھرنے جیسی جگہ ہے، لیکن کتنے بھی خوبصورت شہر ہوں، ہیں تو شہر، لیکن جو خداوند قدوس نے مقام اور مرتبہ ان سارے شہروں میں سے، ساری کائنات میں سے جو مکہ مکرمہ کو دیا ہے، مدینہ منورہ کو دیا ہے، وہ کسی شہر کو نہیں ملا۔ شہر تو بہت سارے ہیں لیکن مکہ کا مکرمہ کا مقام بھی اور ہے، مدینہ منورہ کا مقام بھی اور ہے۔ آپ نے دیکھا اس دنیا کے اندر پانی بہت سارے ہیں، آپ نے بڑے پانی کی تعریف کی ہوگی، آسمانوں سے برسنے والا پانی، تازہ پانی جو اللہ کی رحمت آتی ہے، آپ نے وہ پانی بھی پیا ہوگا، دریاؤں کا پانی بھی پیا ہے، چشموں کا پانی بھی پیا ہے، لیکن بہت سارے پانی ہیں، لیکن ایک پانی دنیا کے اندر یہ ہے جسے زمزم کہتے ہیں، ہے تو وہ بھی پانی، لیکن سارے پانی ایک طرف، زمزم پانی دنیا کا یہ ایک طرف ہے۔ خداوند قدوس نے جو مقام دیا ہے اس زمزم کے پانی کو، فرمایا ہیں تو سارے پانی، لیکن دنیا کے سارے پانی اس زمزم کے پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں یہی کہتا ہوں، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے مانگا تھا، فرمایا
آئے ان میں سے لیکن ان جیسا نہ ہوگا تو ذات میں انسان، لیکن انسان مختلف ہوتے ہیں۔ ایک کافر ہے، کافر مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک عام مسلمان ہے وہ ولی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سارے انسان سارے ولی مل جائیں لیکن ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے صحابہ مل جائیں ہیں تو شکل کے انسان ابو بکر صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے صدیق مل جائیں، ساری دنیا کے صحابی مل جائیں، ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے نبی دنیا کے، ساری کائنات کے، دنیا کے اندر جتنے بھی نبی خداوند قدوس نے بھیجے ہیں، فرمایا وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، آئے انہی میں سے، یہ نہیں کہا کہ ان جیسا ہو، آئے انہی میں سے، انہی کی ذات میں سے ہو، انہی کی قوم میں سے ہو، انہی کی برادری میں سے ہو، لیکن ان میں سے یہ نہیں کہا کہ ان جیسا ہوگا۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے ان جیسا؟ فرمایا اگر یہ دنیا کے اندر عام انسان اگر دنیا کے اندر زمین کے اوپر لعاب تھوک ڈالے، دنیا نفرت کرتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھو، امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی لعاب مبارک ڈالتے تھے، صحابہ کرام موجود ہوتے تھے، امام الانبیاء کی لعاب مبارک کو وہ زمین کے اوپر نہیں جانے دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کے اوپر لے کر اپنے چہروں کے اوپر مل دیا کرتے تھے۔ میں ڈالوں، آپ ڈالیں، دنیا کا کوئی ولی ڈالے، دنیا نفرت کرے، قربان جاؤں صحابہ سے، صحابہ کرام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک سے وہ تو محبت کریں۔ یہ وہی لعاب مبارک ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں کے اندر لگے تو آنکھ کی تکلیف ختم ہو جائے، ابو بکر صدیق کی ایڑی کے اوپر لگے تو ناک کے زہر ختم ہو جائے۔ کون ہے جو مقابلہ کرے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آمد جب اس وقت اس دنیا کے اندر انتخاب کیا ہے، دنیا کے اندر اور بچے بھی آتے ہیں، دنیا کے اندر آئے بھی ہیں، آتے بھی رہیں گے، ہر ایک کا انتخاب ہے۔ کوئی رات کے وقت کے اندر آ رہا ہے، کوئی دن کے وقت کے اندر آ رہا ہے، کوئی اجالے کے اندر آ رہا ہے، کوئی کس وقت آ رہا ہے۔ جو ٹائم خداوند قدوس نے مقرر کر دیا ہے آنے کا اسی وقت آئے گا، جو اس دنیا سے جانے کا ٹائم مقرر کر دیا ہے خداوند قدوس نے اسی وقت جائے گا۔ نہ ایک منٹ پہلے کوئی دنیا کے اندر آ سکتا ہے، نہ ایک منٹ کی تاریخی ہو سکتی ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ خداوند قدوس کے یہ فیصلے اٹل ہیں، نہ ایک منٹ پیچھے ہو سکتا ہے، نہ ایک منٹ آگے ہو سکتا ہے۔ ساری کائنات کے بچے دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہوں گے، پیدا ہوتے رہے، لیکن امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا کے اندر آئے ہیں، خداوند قدوس نے صبح صادق کے ٹائم کا مقرر کیا ہے کہ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آئیں گے، اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، لیکن رات کا وقت، رات تو بہت طویل ہے، لیکن صبح صادق کا وقت، صبح سحر کا وقت ہے، امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت امامنا فرماتی ہیں جس رات آمد تھی امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا اس رات ہمارے گھر کے اندر، اس دیے کے اندر، چراغ کے اندر، فرمایا وہاں پر تیل بھی موجود نہیں تھا کہ ہم اپنے چراغ کو روشن کر سکیں، وہ تیل بھی ختم ہو گیا تھا، چراغ بھی بند ہو گیا تھا، گھر کے اندر اندھیرا تھا، رات کا بھی اندھیرا، کمرے کا بھی اندھیرا۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا، دنیا کے اندر بچے آتے ہیں، پہلے انتظام ہو جاتا ہے، لیکن امام الانبیاء آ رہے ہیں جس گھر کے اندر، ایسا ماحول کے اندر خداوند قدوس نے بتانا تھا اما آمنہ فکر نہ کر، تیرے گھر کے اندر وہ نبی آ رہا ہے، فرمایا وہ آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہے، فرمایا جہاں اس کے آنے کے بعد دنیا کی روشنی کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، دنیا کی روشنی کی ضرورت نہیں رہے گی، اگر چراغ جلائے گی گھر کی چیزیں نظر آئیں گی، لیکن جس وقت وہ تشریف لائے گا اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہوگا، فرمایا اس کی ذات اور اس کے وجود سے جو کرنیں نکلیں گی نور کی، تو یہاں مکے کے اندر بیٹھی ہوگی تو شام کے محلات تجھے نظر آئیں گے، جی شام کے محلات نظر آئیں گے،
قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ والضحیٰ، ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو۔ خداوند قدوس نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ چاشت کا وقت وہ ہوتا ہے جب سورج طلوع ہو کر اپنی پوری روشنی اس کائنات کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اب اس کے بعد دنیا کی ساری بتیاں، ساری کمکمیں بجھ جاتے ہیں۔ اب روشن طلوع ہو گیا ہے، آفتاب روشن ہو گیا ہے چاشت کے وقت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ، میرے محبوب کے چہرے مبارک کو والضحیٰ ضحیٰ کہا ہے۔ فرمایا جس وقت وہ دنیا کی روشنیاں اس سورج کے چاشت کے وقت کے اندر طلوع ہونے کے بعد بجھ جاتی ہیں، ضرورت نہیں رہتی۔ جب یہ آفتاب نبوت یہ طلوع ہوگا، فرمایا دیکھ لینا دنیا کی روشنی کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ اس لیے وہ تو دنیا کا سورج ہے میرے محبوب، یہ صرف سورج نہیں ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ وہ تو آسمانوں پہ صرف سورج ہے، یہ صرف سورج نہیں سراج منیر ہے۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے خداوند قدوس نے اطلاع دے دی۔ فرمایا دیکھ لینا یہ جو دنیا کے سورج ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا آمنا، یہ چراغ بجھ جائیں گے، یہ سورج بجھ جائیں گے، یہ چاند بجھ جائیں گے، یہ ستاروں کا نور ختم ہو جائے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار سجرت۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت۔ دیکھ لینا کل قیامت میں یہ آسمانوں کے چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں، یہ آسمان کا دامن چھوڑ دیں گے، یہ سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں گے، یہ آسمان بھی ٹکڑے ہو کر گر پڑے گا، یہ سورج بھی بے نور ہو جائے گا، یہ چاند بھی بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے، لیکن یہ دنیا کے ہیں، چراغ بجھ جائیں گے۔ قیامت والے دن جتنے بھی انسانیت ہوگی ایک اندھیرے کے اندر ہوگی، اندھیروں کے اندر چھائی ہوئی ہوگی، مختلف قسم کے اندھیرے ہوں گے، لیکن اس قیامت کے بڑے حادثے کے اندر ایک ہی ہوگا، وہ بھی سراج منیر جو چمک رہا ہوگا۔ فرمایا اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں، فرمایا دنیا والوں تم تو سمجھتے نہیں ہو، فرمایا میں نے سمجھا، میں نے دیکھا، فرمایا ایک تو سورج میرے حجرے کے اندر تھا، ایک سورج آسمانوں کے اوپر تھا۔ فرمایا کہ میرے سورج، میرے کمرے کا، میرے حجرے کا سورج ایک آسمانوں کا سورج ہے، لیکن جو آسمانوں کا سورج ہے وہ رات کو چھپ جاتا ہے، جو میرا سورج ہے حجرے کا وہ چھپتا نہیں ہے۔ کل قیامت میں دیکھ لینا آسمانوں کا سورج بے نور ہوگا۔ فإن الشمس تطلع بعد العشاء وشمسی، فرمایا جو میرے سورج، میرے حجرے کا سورج ہے، کل قیامت کے اندر دیکھ لینا یہ دنیا کا سورج بے نور ہو جائے گا، کل قیامت میں میرے حجرے کا سورج بھی چمکتا ہوا ہوگا۔ خداوند قدوس نے انتخاب کیا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے کہ اللہ نے وقت ایسا چنا، وقت کا ایسا انتخاب کیا کہ وہ وقت بھی بتا رہا ہے کہ یہ کیسا وقت ہے، کہ دنیا کو معلوم ہو جائے، کہ دنیا سمجھ جائے کہ یہ آنے والا بچہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے، کہ جس کے گھر بیٹھے ہوئے گھر کے اندر ظاہری طور پہ گھر کے اندر روشنی کرنے کے لیے اس چراغ کے اندر تیل بھی نہیں ہے اور اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ بازار سے خرید کر منگایا جائے، لیکن اس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس حجرے کے اندر بھیج دیا ہے جہاں اندھیرا تھا، لیکن وہی حجرہ اتنا چمکا ہے، اتنا چمکا ہے کہ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ شام کے محلات مجھے اس حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اب آپ یہ سمجھیں جب اللہ نے ایک انتخاب ایسے وقت کا کیا ہے، وقت ایسا تھا اپنے محبوب کے لیے،
اور پھر جن چیزوں اور کا انتخاب اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کیا ہے وہ کیسی ہوں گی؟ ہر چیز کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا ہے، مجھے چنا ہے، میرا انتخاب کیا ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور اس سے یہ معلوم بھی ہوا کہ رسولوں کا انتخاب اللہ کرتا ہے، دنیا کے بادشاہ نہیں کرتے۔ رسولوں کا انتخاب دنیا کے کوئی دولت مند نہیں کرتے۔ رسولوں کا انتخاب دنیا کی حکومتیں نہیں کرتی۔ دنیا کی حکومتیں وزیر بنائے گی، دنیا کی حکومتیں مشیر بنائے گی، دنیا کی حکومتیں وزیر اعظم بنائے گی، دنیا کی حکومتیں عہدے پہ اوپر صدر کو بٹھائیں گی، بادشاہ بنائے گی۔ دنیا کی حکومتیں نبیوں کا انتخاب نہیں کرتی۔ نبی جس کا انتخاب دنیا کی حکومت کرے وہ نبی نہیں ہوتا، وہ کذاب اور بے ایمان ہوتا ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ نبی کا انتخاب خود اللہ کرتا ہے، نہ کوئی خود اپنے طور پہ نبی بن سکتا ہے، نہ دنیا والا کوئی کسی نبی کا انتخاب کر سکتا ہے۔ نبی خود نہیں بنتا، خداوند قدوس بناتا ہے۔ جس کو اللہ نبی بنا کر بھیجے گا وہی نبی ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم، اے اللہ تو بھیج، تو بنا کر بھیج نبی اس دنیا کے اندر جو انہی میں سے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اگر دنیا والے بناتے، ابراہیم علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی اللہ سے مانگنے کی کہ اللہ تو بھیج، وہ تو دنیا والے بناتے۔ تو معلوم ہوا جن کا انتخاب دنیا والے کرتے ہیں وہ نبی نہیں ہوتا، وہ ملعون ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ایک حکومت نے ایک نبی کا انتخاب کیا، مسلمہ پنجاب کا، جسے غلام احمد قادیانی کہتے ہیں، ملعون، کہ دنیا والوں کا انتخاب تھا۔ آج دنیا، انسانیت، مرد عورت اور چھوٹے بڑے اس ملعون کے اوپر لعنت کرتے ہیں، لیکن جس کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اس کو ہر ایک آدمی، چھوٹا اور بڑا، مرد عورتیں، اور اپنے لیے اسے رحمت سمجھتے ہیں۔ آج دنیا، انسانیت ان کی آمد سے خوش ہوتی ہے۔ وہ صرف ایک مہینہ نہیں ہے، وہ پورے سال خوش ہوتی ہے جن کا انتخاب اللہ کرتا ہے۔ نبی اللہ کے انتخاب سے نبی بنتا ہے، حکومت نبی نہیں بنایا کرتی، حکومت نبی نہیں بنایا کرتی۔ اور پھر وہ جو محب، وہ جو اس دنیا کے اندر اللہ کا نبی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس نبی کی محبت قدرتی طور پہ اپنے انسانوں کے دلوں کے اندر خداوند قدوس ڈال دیتے ہیں۔ جب وہ محبت نبی کی اس انسان کے دل کے اندر آ جاتی ہے، الناس اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تو وہ پھر ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی کو رکھتے ہیں۔ اپنی جان کو محبوب نہیں رکھتے، اپنے مال کو محبوب نہیں رکھتے، اور اپنے اولاد کو محبوب نہیں رکھتے، اپنے کاروبار کو محبوب نہیں رکھتے، اپنی جائیدادوں کو محبوب نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ اگر زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کل پرسوں یہ جو واقعہ ہوا ہے کوٹا کے اندر، جو ایک ملعون بدبخت نے امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی ہے، اس کو پکڑ کے کوئٹہ سینٹرل جیل کے اندر ڈال دیا ہے، اور وہیں اسی کوئٹہ کے اندر، اسی تھانے کے اندر رہنے والا ایک پولیس اہلکار وہاں سے اٹھ کر اسی جیل کے اندر اس بدماش کو، اس لعین اور ملعون کو گولیوں سے چھلنی کر دیتا ہے، اس کو جہنم واصل کر دیتا ہے، اور اس کو بتا سکتا ہے کہ دیکھو صرف ہم ظاہری طور پہ دنیا کی حکومتوں کا ہم غلام نہیں ہیں، یہ تو ایک عہدہ ہے، ظاہری ایک نوکری ہے، یہ ایک پیشہ ہے جو ہر انسان کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، یہ ہماری ملازمت ہے۔ حکومت کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، غلامی ہمارے دل میں نبی کی ہے، ہم نبی کے غلام ہیں، کسی حکومت کے غلام نہیں ہے۔ وہ پولیس اہلکار نے بتا دیا ہے، ایسی محبت اسی نبی کی ہوا کرتی ہے جو نبی اللہ بنا کر بھیجتا ہے، دنیا والوں کے لیے نہیں۔ کسی دنیا والے نبی بننے کے لیے کسی نے کوئی ایسی کبھی کوئی قربانی نہیں دی جتنی کہ وہ قربانی دیا کرتے ہیں۔ یہ تو ظاہری مثال ہے، یہ قریب کی مثال ہے، اور عام بندہ
راہ چلتا ہو چلو ہم سمجھیں، لیکن ایک پولیس اہلکار، اسے پتہ نہیں تھا کہ میں جیل میں چلا جاؤں گا، میری نوکری چلی جائے گی، میرے بچوں کا کیا ہوگا، اسے سب کچھ معلوم، وہ سب کچھ سوچنے سمجھنے کے بعد ایک آخری فیصلے کے اوپر پہنچا کہ نبی کی عزت پہ، نبی کے ناموس پہ ہمارا سب کچھ بھی قربان ہے۔ نبی کی عزت و حرمت پہ کٹ مرنا عین ایمان ہے۔ بس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، وہ یہ سب کچھ کر کے دکھا گئے، وہ سب کچھ کر کے دکھا گئے، وہ پیغام دے گئے اسی بات کا کہ دنیا والوں اب ہم تو جا رہے ہیں، اب ہمارے بعد ہو سکتا ہے کئی مواقع ایسے آئیں گے، ایسے حالات آئیں گے، خیال کرنا نبی کی ناموس پہ آنچ نہیں آنے دینا۔ نبی کی ناموس پہ آنچ نہیں آنے دینا۔ غزوہ احد میں 70 شہداء تھے، کتنے؟ 70 شہداء، وہ بھی بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے احد کے میدان میں۔ جب جنگ ختم ہو گئی، امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طائرانہ نظر ڈالی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر جو موجود تھے وہاں پہ۔ اب ان میں دیکھا ایک صحابی نظر نہیں آئے جن کا نام تھا حضرت سعد بن ربیع۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نظر نہیں آ رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو وہ کہاں ہے، جا کر اس کو میرا پیغام دو جہاں کہیں بھی ہو، اور اسے میرا سلام کہو۔ ایک صحابی تلاش کرتے کرتے زندوں کے اندر تلاش کیا، نظر نہیں آئے۔ پھر شہداء تھے، ان شہداء کے اندر جا کر تلاش کیا ہے، چند شہداء کی لاشیں کٹھی ہوئی پڑی تھیں، ان کے اندر جا کر دیکھا، ان کو وہاں پر موجود تھے، آواز دی، ایک دھیمی سی ہلکی سی آواز آئی ان کی سعد بن ربیع کی۔ جب وہاں قریب جا کر پہنچتے ہیں تو دیکھا اتنے زخم ہیں وجود کے اوپر، اور اتنے زخم ہیں وجود کے اوپر جو اٹھ بھی نہیں سکتے۔ حضرت امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، غلام نے جا کر سب سے پہلے ان کو سلام دیا ہے کہ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو سلام آیا، پھر آپ کا پیغام ہے جہاں کہیں بھی ان کو بلا کر لاؤ۔ وہ کہنے لگے امام الانبیاء رحمت عالم وسلم کے قاصد کو، امام الانبیاء کے غلام کو جا کر کہہ دو امام الانبیاء سے، فرمایا میں اس حالت کے اندر ہوں کہ میں آ نہیں سکتا، میری چند لمحے کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری روح جسم سے قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اٹھا بھی ہے لیکن اٹھ نہیں سکتا۔ وہ زخم اتنے تھے کہ اٹھنے بھی نہیں دے رہے تھے، نقاہت اور کمزوری آ گئی تھی، خون بہہ چکا تھا۔ لیکن جس وقت وہ جانے لگا صحابی، اس نے کہا کہ دیکھو یہ امام الانبیاء کو میرا سلام بھی دینا، پیغام بھی دینا، اور امام الانبیاء وسلم سے، امام الانبیاء کے غلاموں سے، اور میرے جو قبیلے کے جتنے بھی ہیں سارے ان انصار سے کہہ دینا۔ فرمایا دیکھو یہ تمہارا سردار امام الانبیاء کا غلام تمہیں پیغام دے کے جا رہا ہے، میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے پیچھے جتنے تم موجود ہو خیال کرنا، اگر امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی وقت آ جائے تو خیال کرنا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا اپنی جان کو دے دینا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کسی دشمن کو نہیں آنے دینا۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی جو اپنی آخری وقت کے اندر کوئی اور پیغام نہیں دیتا، اپنے گھر کی طرف کوئی پیغام نہیں دیتا، اپنے بچوں کی طرف کوئی پیغام نہیں دیتا،
ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے قریب چوبارے میں چبوترے کے نیچے ایک چھپر کے نیچے حضرت ابو بکر صدیق لیٹے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی، حضرت ابو بکر صدیق کے سینے کے اوپر کھیل رہی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، حضرت علی المرتضیٰ قریب آ گئے، خیریت پوچھی، حال وال پوچھا، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ سے کہ بھائی آپ نے دیکھا ہے آپ تو جا رہے ہیں، یہ پوچھا نہیں ہے یہ بچی کس کی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میں نے سمجھا ابو بکر یہ آپ کی ہی پوتی ہوگی، آپ کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی ہوگی۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ میرے بیٹے کی بیٹی نہیں ہے، میری پوتی نہیں ہے، یہ سعد بن ربیع کی بیٹی ہے۔ وہ جو اس غزوہ احد کے اندر شہید ہوا تھا، یہ اس مظلوم کی بیٹی ہے، اس شہید کی بیٹی ہے۔ اس بیٹی کو دیکھ دیکھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ سعد تیرے کیا کہنے، آخری وقت کے اندر یہ معصوم بچی تجھے یاد نہیں آئی؟ تجھے یاد آئے تو محمد الرسول اللہ یاد آئے، تجھے کوئی قبیلہ یاد نہیں آیا، تجھے خاندان یاد نہیں آیا، تجھے تیری بیوی یاد نہیں آئی، کوئی یہ بچی یاد نہیں آئی، معصوم چھوٹے بچے تجھے یاد نہیں آئے، وہ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے ہیں۔ فرمایا یہ ان کی وہ بچی ہے جو ابو بکر صدیق کے سینے کے اوپر کھیل رہی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے میرے صحابہ کا، یہ وہ پیغام ہے میرے محبوب کے غلاموں کا، یہ وہ پیغام ہے جان نثاروں کا جو اپنی جان کے اوپر کھیل کر دنیا کو پیغام دے کر گئے ہیں۔ دنیا والوں کوئی وقت آ جائے خیال کرنا اپنا سب کچھ لٹا دینا، لیکن امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا خیال کرنا، امام الانبیاء کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دینا، امام الانبیاء وسلم کی شان رسالت کے اوپر پہرا دینا، چوکیدار بن جانا، غلام بن جانا۔ وہ امام الانبیاء جہاں دنیا کے اندر آخرت کے اندر تمہیں کوئی کام نہیں آئے گا، آخرت کا میدان ہوگا جہاں تمہاری سننے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ تمہارا بیٹا تمہاری سنے گا، نہ تمہاری بیٹی تمہاری سنے گی، نہ تمہارا بھائی تمہاری سنے گا، نہ تمہاری بیوی تمہاری سنے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ یہ ایک کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کا یہی حال ہوگا، کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہوگا، بس اس حشر کے میدان کے اندر ایک ہی ہوگا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو ہر دکھی دلوں کا سہارا بنے گا وہ ایک ہی ہوگا، بس جو سنے گا ہماری، اور کوئی نہیں ہوگا، کوئی نبی بھی نہیں سنے گا، اللہ کا منتخب نبی بھی کوئی نہیں سنے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس دنیا جائے گی، آدم علیہ السلام فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے بعد دنیا جائے گی، نوح علیہ السلام فرمائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانیت جائے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جاؤ، وہ کلیم تھے اللہ تعالیٰ کے، براہ راست کلام کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ ہیں۔ ہر ایک نبی دوسرے نبی کی طرف بھیج دے گا، پوری انسانیت کو کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آخر کے اندر امام الانبیاء کے پاس بھیج دیں گے۔ فرمایا اب کوئی نہیں ہے دنیا میں، سب کو نفسی نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے میری جان، ہے میری جان، ہے میری جان، میرا کیا بنے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ تو ساری انسانیت پریشان ہو کے محمد الرسول اللہ کے دروازے پہ جائے گی۔ جب ان کے دروازے پہ جائیں گے تو پھر وہاں پہ سنی جائے گی، پھر ہر کسی کی سنی جائے گی۔ اس وجہ سے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، اللہ نے امام الانبیاء فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا ہے کہ ایسی وہ دعا جو ہر حال کے اندر قبول کی جائے، تم کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ ہر نبی نے وہ دعا کر لی دنیا میں، ہر نبی نے وہ دعا کر لی ہے دنیا کے اندر، اور میں وہ دعا لے کر جا رہا ہوں جو آخرت کے اندر اپنی امت کے لیے کروں گا۔ اور صبح شام نبی کی سنت کو توڑنے والا مسلمان
نبی کی سنت سے منہ موڑنے والا مسلمان اپنے نبی کو بھی دیکھ، جو تیرے لیے دعا کا ذخیرہ بنا کر اس دنیا سے چلا گیا کہ میں دنیا کے اندر دعا نہیں مانگتا، میں آخرت میں دعا مانگوں گا، اور پھر دعا کسی ولیوں کے لیے نہیں ہوگی، وہ دعا کسی نیکوں کے لیے نہیں ہوگی، وہ دعا کسی زاہد اور عابدوں کے لیے نہیں ہوگی، وہ تو ویسے ہی نیک ہیں، وہ تو ویسے ہی پرہیزگار ہیں، وہ تو ویسے کسی جنتی کے لیے دعا نہیں ہوگی، وہ گناہگار امت کے لیے دعا ہوگی۔ یہ ذہن کے اندر رکھ لیں، وہ گناہگاروں کے لیے دعا ہوگی، وہ میرے اور آپ کے لیے دعا ہوگی، وہ نیکیوں کے لیے نہیں ہے، نیک تو ویسے ہی نیک ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ وہ دعا سب کے لیے ہوگی، سب نیکوں کے لیے ہوگی؟ فرمایا نہیں، یہ دعا میری امت کے گناہگاروں کے لیے ہوگی، میری امت کے گناہگاروں کے لیے ہوگی۔ فرمایا کہ جس میرے امتی نے اس دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا نا، ہر وہ امتی اس کی میں سفارش کروں گا اور اسے جہنم سے نکلواؤں گا۔ جس نے بھی اس دنیا کے اندر شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا ہوگا، جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، وہ نبی کی دعا سے بھی نہیں بخشا جائے گا، وہ شب برات میں بھی نہیں بخشا جائے گا، وہ لیلۃ القدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا، وہ کسی نبی کی سفارش سے بھی نہیں بخشا جائے گا، اس لیے کہ شرک گناہ نہیں ہے، شرک بغاوت ہے، شرک گناہ نہیں ہے، شرک بغاوت ہے۔ باغیوں کو معاف نہیں کیا جاتا، تیرے ملک کا کوئی باغی ہو معاف نہیں کیا جائے گا، کسی کے ملک کا کوئی باغی ہو اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ غلطی اور ہے، بغاوت اور ہے۔ جب شرک جو کرتا ہے وہ بغاوت کا جھنڈا اٹھاتا ہے، اس کے ہاتھ میں بغاوت کا جھنڈا ہے، مشرک کے ہاتھ میں بغاوت کا جھنڈا ہوتا ہے۔ شرک اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات کمالات کے اندر شریک کرنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے۔ تو باغی اور ہوتا ہے، گناہگار اور ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ہر اس امتی کو یہ میری دعا لگے گی اور شامل ہوگی، وہ بخشا جائے گا جس نے اس دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا۔ اور جب تک ایک امتی کلمہ پڑھنے والا جہنم کے اندر ہوگا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوگا۔ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو راضی کریں گے۔ فرمایا جب تک بھی ایک کلمہ پڑھنے والا میرا امتی جہنم کے اندر ہوگا میں اس وقت تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھو ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور نبی الانبیاء کو دیکھیں۔ یہ وہ عام نبی نہیں ہے جس کی خوشی میں آمد میں صرف ہم جھنڈیاں لہرا دیتے ہیں، گلیاں سجا دیتے ہیں، جلوس نکال لیتے ہیں، دیگ بنا لیتے ہیں۔ یہ عام خوشی، یہ خوشی نہیں ہے۔ حقیقی خوشی تو وہ ہے اس نبی کی بات کو مانا جائے، اصل خوشی یہ ہے اس نبی کی بات کو مانا جائے۔ اگر آپ کے پاس آپ کا کوئی دل والا مہمان آئے، آپ اس کو اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، لیکن آپ اس کی بات نہ سنیں، وہ کہے گا یار یہ تو کھانا تو میں ہر وقت کھاتا ہوں، ہر جگہ پہ کھاتا ہوں، گھر کے اندر بھی کھاتا ہوں، میں جس مقصد کے لیے آیا تھا میری بات تو سنو۔ وہ کہے گا نہیں بس آپ یہ کھاؤ، مجھے آپ کو بڑی خوشی ہے، آپ آئے ہیں میرے پاس، میرے گھر میں آئے ہیں، میرے گھر کے اندر 4 چاند لگ گئے، آپ جیسا دوست میرے گھر کے اندر آ گیا ہے۔ وہ کہے گا یار میری بات سن، میرا مقصد تھا آنے کا، میں کیوں اب وہ کہ وہ ٹھیک ہے چھوڑیں اس بات کو، بس آپ کھانا کھائیں، میں بہت خوش ہوں۔ تو آپ یہ بتائیں وہ مہمان خوش ہوگا؟ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا۔ اور ہم یہ جو صرف یہ خوشیاں منا کے، خوشی ہر مسلمان کو ہے، خوشی دل کی خوشی ہوا کرتی ہے، خوشی دل کی خوشی ہوتی ہے اور اس کا اثر اس کے چہرے کے اوپر ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہے، اندر کے اندر یہ خوشی کو سماؤ، میرے نبی کی بات کو مانو، اتباع اور غلامی اختیار کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، حقیقت کے اندر یہ خوشی ہوگی جو اللہ نے اپنا اتنا امام الانبیاء، اتنا عظیم نبی بھیج کر اس دنیا کے اندر ہمارے اوپر جو اتنا بڑا احسان کیا ہے، جو ہم نے مانگا بھی نہیں تھا اللہ نے ویسے ہمیں دے دیا ہے، اور ہم نے نہیں مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امت کے اندر بنائے، خداوند قدوس امت کے اندر پیدا کر دیا ہے، ہمارے اس سے بڑی اور خوشی کیا ہوگی؟ لیکن اس نبی کی بات کو مانا جائے، وہ نبی آئے کیوں اس کو دیکھا جائے، ان کی اطاعت کیا ہے
اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، غمی میں، خوشی میں، شادی میں، بیاہ میں، ہر ایک چیز میں میرے نبی کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کو اپنایا جائے، یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ جو اس طریقے کو اس دنیا کے اندر اپنا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا